السلام علیکم ناظرین، آئی ایم یور ہوسٹ میاں محمد عاقب اینڈ یو آر واچنگ WTI ٹاکس۔ جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایران اسرائیل وار کی خبریں چل رہی ہیں، جو کہ نو ڈاؤٹ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کرنٹ افیئرس کا، لیکن جن ایسپیرنٹس نے CSS 2027 کے ایگزام دینے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ CSS 2026 کے جتنے بھی پیپرز آئے ہیں ان کو اچھے سے دیکھیں۔ تو اسی لیے اس سلسلے میں آج ہم نے انوائٹ کیا ہے سر وقاص اقبال کو۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو عاقب فار انوائٹنگ می۔ سر سب سے پہلے جو میرا اوپننگ کویسچن ہے سر وہ یہ ہے کہ ہم CSS 2026 کے پیپرز کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک پالیسی میکنگ اور ایک IR۔ تو سر یہ کیا ایگزامینر کیا کرنا چاہ رہا ہے یا کیا کروانا چاہ رہا ہے ایک ایسپیرنٹ سے کہ وہ ان دو چیزوں پر ہی کیوں اتنا فوکس کر رہا ہے؟ دیکھیں عاقب، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا یہ ایگزام ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیتا ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے، اور جب ایک سال کے اندر بہت زیادہ جیو پولیٹیکل ایونٹس ہوں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں بہت زیادہ لائم لائٹ میں ایونٹس ہو رہے ہوں، ہیڈ لائنز بہت زیادہ بن رہی ہوں، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ CSS میں جو ایگزامینر ہے وہ بھی اسی جیو پولیٹیکل لائن کو کنسیڈر کر لیتے ہیں اپنے پیپرز میں۔ جہاں تک FPSC کی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس دفعہ ذرا مختلف کیوں ہے ان کا مزاج، تو دیکھیں یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے۔ اگر وہ پالیسی میکنگ یا پالیسی سجیشنز ہر کویسچن میں یا زیادہ تر کویسچن میں آپ سے مانگ رہے ہیں پاکستان سے متعلق یا دنیا میں جو چل رہا ہے اس سے متعلق، تو اس سے ایک قسم کا جو پلس ہے ایجوکیٹڈ یوتھ کا وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان پالیسی میکنگ میں یو نیور نو کتنے اچھے سجیشنز دیے جا رہے ہیں اور وہ پھر اسٹیٹ کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ FPSC اسٹیٹ کا ادارہ ہے، رائٹ، تو اور وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ود ان دا سلیبس پیراڈائم کر رہے ہیں، اس سے نکل کے تو نہیں کر رہے نا۔ رائٹ سر یہ تو چیز ٹھیک ہو گیا، بالکل اس میں کوئی نہیں ہے، یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ وہ پالیسی میکنگ پر فوکس کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم ہر پیپر ایون ایسے کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایسے کا پیپر میرے سامنے ہے سر، اس میں 5 ٹاپک ایسے ہیں جس میں اس نے IR کے ہی بارے میں پوچھا ہے۔ تو میں اس کو بتا بھی سکتا ہوں، دیکھیں سر جو سب سے جو زیادہ ڈائریکشن آئی ہے IR کی، اس میں ایمرجنگ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر اپرچونیٹیز اینڈ رسک فار پاکستان، اور یہ ایگزیکٹلی وہی ٹاپک ہے جو آپ نے موک میں بھی ڈسکس کیا تھا ور ٹائمز کے۔ تو اس کے علاوہ بھی سر اس کے علاوہ 4 ٹاپکس وہ ہیں جو IR کی ڈومین سے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اچھا، اس میں یہ دیکھیں، اس میں کوئی سچ مجھ سے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ سر لگتا ہے کہ پیپر ہی اس دفعہ آپ نے بنایا تھا، مطلب وہ ایک تھوڑا مزاح کا اس میں ایلیمنٹ تھا۔ کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کم آتی ہیں، رائٹ۔ تو میں نے تو جو بھی کچھ ہوتا چلا آیا ایئر 2025 میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سجیشنز دیں اسٹوڈنٹس کو، پھر جو میں نے موک پیپرز بنائے WTI میں تو وہاں پہ بھی میں نے ان سجیشنز کے اکارڈنگلی کویسچنز بنائے جو میں اسٹوڈنٹس کو بتاتا رہا پچھلے 7-8 مہینے۔ اب اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جو ہم نے ورلڈ ٹائمز کی جو ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اسی طرح کی، تو وہ میری لاسٹ پوڈ کاسٹ تھی ورلڈ آرڈر پہ، اور وہی کویسچن بھی آ گیا ہوا ہے۔ تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ٹاپکس ہیں نا وہ اس وقت ورلڈ ہورائزن پہ بہت جو ہے نا لائم لائٹ میں چل رہے ہیں، وہ گلوبل میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں ایگزامینر کی نا مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ ورلڈ آرڈر کے حساب سے ہر کوئی بات کر رہا ہے US، رشیا، چائنا کی، لیکن ملٹی پولر ورلڈ آرڈر جب بنے گا اس میں زیادہ اہم رول ہوگا مڈل پاورز کا، اور مڈل پاورز میں ہم پاکستان بھی آ جاتا ہے، اور انڈیا بھی آ جاتا ہے، ٹرکی بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، اس طرح کی اسٹیٹس آ جاتی ہیں، سعودی عربیہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ میں نے جو امپورٹنٹ ٹاپکس کی ویڈیو کی تھی اس میں بھی میں نے مینشن کیا تھا یہ ٹاپک، اور میں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو ٹاپکس میں بتا رہا ہوں وہ ایسے، کرنٹ افیئرز، IR، پولیٹیکل سائنس، ایون کسی میں بھی آ سکتے ہیں، اور وہ پھر اسی طرح آئے۔ تو اب ایگزامینر نے 4 ٹاپکس کیوں دے دیے IR کے؟ تو اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جو صرف 200 مارکس کے آپشنلز نہیں ہیں، ان کا اچھا خاصا اوور لیپ ہوتا ہے، لیکن اوور لیپ سب سے مس انڈرسٹوڈ ورڈ ہے میرے خیال سے ہمارے CSS ایرینا میں،
کینڈیڈیٹ شاید اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اگر انہوں نے آئی آر اچھا پریپیئر کر لیا یا پولیٹیکل سائنس اچھا پریپیئر کر لیا تو پھر انہیں بہت ساری اور چیزیں پڑھنی ہی نہیں پڑیں گی. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. فار انسٹنس اگر ایک کینڈیڈیٹ نے آئی آر کے اندر ورلڈ آرڈر کا ٹاپک بہت اچھا تیار کیا ہے, وہ 20 مارکس کا پریپریشن ہے, بٹ اگر اس کو آئی آر پلس کرنا ہے, یعنی ایسے والے آئی آر کے ٹاپکس کو کور کرنا ہے, تو پھر اسی ورلڈ آرڈر پہ اسے ریڈنگ اپنی انہانس کرنی پڑے گی. اب دیکھیں پولیٹیکل سائنس سے لوکل گورنمنٹ والا ایسے آیا, ایک آیا, آئی آر سے 4 ایسے آ گئے, ایک ایسے سی وارفیئر کے اوپر تھا, ایک ایسے اس طرح سے تھا جس کو اگر میں ڈی کوڈ کروں تو وہ ڈیٹرنس بنتا ہے, نیوکلیئر ڈیٹرنس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیسٹ پریپریشن فار دا وار از دا گارنٹی فار پیس. پھر ایک ایسے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ پاکستان کا رول ایمرجنگ ملٹی پولیرٹی میں کیا ہوگا, ایک ایسے سائبر سیکیورٹی پہ تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے نا, تو اس دفعہ کا جو ایسے کا ایگزامنر ہے نا, اس کا خود کا ورلڈ افیئرز میں اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹرسٹ زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ جی ایسا محسوس کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی آئی آر میں نمبر نہیں آتے. تو آئی آر پہلے نمبر 1 آپشنل ہوتا تھا, اب وہ نمبر 2 ہو گیا ہوا ہے. اب اگر میں اس ٹرینڈ کو دیکھوں ایف پی ایس سی کے کہ ہر جگہ آئی آر اور پالیسی سجیشنز ہی مانگے انہوں نے, تو اس سے یہ بھی ایک تاثر تو مل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایف پی ایس سی خود ہی انکریج کرنا چاہ رہا ہو اس سبجیکٹ کو کہ شاید پولیٹیکل سائنس میں رش بہت زیادہ ہو گیا ہے تو لوگ آئی آر کی طرف زیادہ آئیں. تو آبویسلی ایک تاثر تو ملتا ہے ہمیں کہ وہ پروموٹ کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کو. اچھا سر, یہ کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز کا جو سی ایس ایس 2026 کا پیپر ہے, میں نے وہ دیکھا ہے, تو جو ورلڈ ٹائمز کا جو موک ہے اس میں 8 میں سے 5 کویسچن وہ ہیں جو سی ایس ایس 2026 میں آئے ہوئے ہیں, اور وہ موکس میں بھی آئے ہوئے ہیں, وہ پیپرز بھی آپ نے ہی بنائے تھے. تو سر میرا یہ کویسچن یہ ہے کہ ان پیپرز میں بھی آپ نے آئی آر کو جو فوکس کیا ہے, تو کیا آگے 2027 میں بھی وہی ٹرینڈ رہے گا کہ وہ چینج ہوگا آئی آر کا ٹرینڈ؟ دیکھیں جس طرح کے ورلڈ پالیٹکس کے حالات چل رہے ہیں, ایک کے بعد ایک کانفلکٹ آتا چلا جا رہا ہے, کوئی بریک نہیں آ رہی. ایون میرے لیے لاسٹ ایئر بہت چیلنجنگ تھا. یہ ہر اسٹوڈنٹ نے پوچھنا ہوتا ہے سر بتائیں امپورٹنٹ ٹاپکس کون سے ہیں. میرے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ میں کس ٹاپک کو امپورٹنٹ کہوں اور کس کو نہ کہوں, کیونکہ تھے ہی اتنے زیادہ. اب اگر ورلڈ پالیٹکس اتنی ہاٹ اپ رہی تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا. رائٹ. تو باقی یہ ہے کہ سوال کبھی آ جاتے ہیں, کبھی نہیں بھی آتے, لیکن اگر سوال نہیں بھی آتے تو ان کویسچنز کی تیاری اگر کی ہوئی ہو, اس کو اچھا اٹیمپٹ کیا ہو, تو وہ تیاری ضائع نہیں جاتی. وہ اسٹوڈنٹ کو کسی نہ کسی فارم میں ایگزام میں ریئل ٹائم میں فائدہ دے رہی ہوتی ہے. اب جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ اس وقت سی ایس ایس 2027 کے کینڈیڈیٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے اسکرین شاٹس یا پرنٹ فارم میں سی ایس ایس 2026 کے فریش پیپر رکھیں. جو لوگ آپشنلز پڑھ رہے ہیں, اس وقت تیاری کر رہے ہیں یا بعد میں کریں گے, وہ اپنے ٹیچر سے اس ریلیونٹ آپشنل کا کویسچن پیپر ضرور ڈسکس کریں 2026 کا. تو یہ میری ایک سجیشن ہے. سر اس پاکستان افیئرز میں بھی ایک کویسچن ہے, ایک چھوٹا سا میں آپ سے ایک سوال ڈسکس کرنا چاہوں گا سر, کہ وٹ از دا رول آف UNSC یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ان کشمیر ایشو. تو وہ کیا, اس کو آپ کیسے بتائیں گے ہمیں کہ کیا رول ہو سکتا ہے اس میں؟ اچھا دیکھیں, کشمیر کا بڑا گہرا تعلق ہے UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے ساتھ, اور پاکستان کا جو پالیسی سٹانس ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق حل ہونا چاہیے. اس دفعہ ایگزامنر نے ایگزیکٹلی جو کویسچن کشمیر پہ پوچھا ہے اس میں اس نے UN سیکورٹی کونسل ریزولوشنز پوچھ لی ہیں. اب وہ کوئی 5-6 بنتی ہیں, لیکن اس سے تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ کچھ ریزولوشن ہیں چیپٹر 6 کی آف UN چارٹر, اور کچھ ریزولوشن ہے چیپٹر 7 کی آف UN چارٹر. چیپٹر 7 پہ عمل درآمد لازمی ہوتا ہے, اور چیپٹر 6 جو ہوتا ہے نا, اس پہ اسٹیٹس پابند نہیں ہوتی کہ عمل درآمد کریں یا نہ کریں. یوزلی اسٹوڈنٹس کو یہ والا باریک سا فرق پتہ نہیں ہوتا یا پڑھانے والے بتاتے نہیں ہیں, ڈیٹیل میں نہیں پڑھاتے. کیونکہ دیکھیں نا, کشمیر اب 2019 سے پہلے تو کشمیر پہ سوال ہی نہیں آیا تھا, 5-6 سال ہو گئے کوئی سوال ہی نہیں آیا تھا. تو جب ٹاپکس لائم لائٹ میں نہیں رہتے تو پھر اس کو پڑھانے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں. لیکن میری یہی سجیشن ہے, میرے لیے یہ کویسچن بالکل سرپرائزنگ نہیں تھا. میں اگر کشمیر پڑھاؤں تو میں تو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ضرور مینشن بھی کرتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں. تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے, ایسپیرنٹس کو چاہیے کہ جو بھی وہ ٹاپک کریں اس کو 360 ڈگری کریں, جس کو وہ کہتے ہیں نا ڈائمینشنس.
اب یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایون UPSC انڈیا کے ایگزام میں جو بیٹھا ہوا ایسپرنٹ ہے جس نے میرا خیال اس سال مئی میں یا آگے جا کے دینا ہے ایگزام, وہ جب کشمیر کا ٹاپک پریپیئر کریں گے ان کے پالیسی سٹانس کے مطابق, UN ریزولوشن کو تو وہ بھی پڑھیں گے کیونکہ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے نا. رائٹ سر. تو یہ میں کہوں گا. رائٹ سر. سر اگر ہم بات کریں پاکستان افیئرز میں ایک سول ملٹری ریلیشنس کی نا ایک ڈومین آئی ہوئی ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ ویڈیوز آپ کی سول ملٹری ریلیشنس پہ بنی ہوئی ہیں. تو اگر یہ میں کویشچن ادھر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کریٹیکلی اسیس ہاؤ یوتھ پرسپیکٹو ڈیجیٹل ایکٹیویزم اینڈ سول سوسائٹی موومنٹس آر انفلوئنسنگ سول ملٹری ریلیشنس. تو آپ اس کو کیسے سر ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ میں نے سول ملٹری ریلیشنز پہ کچھ ویڈیوز کی ہیں جو موجود ہیں یوٹیوب یا فیس بک پہ, لیکن میرے لیے اور شاید جتنے بھی لوگ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کا ٹاپک پڑھاتے ہیں ان سب کے لیے یہ کویسچن ایک سرپرائز تھا, کیونکہ یہ کویسچن پاکستان کا جو ایک تاریخی پس منظر رہا ہے اس ٹاپک میں اس سے متعلق تھا ہی نہیں. رائٹ سر. یہ کویسچن تو ہمارے ہاں جو معاملات رہے ہیں پچھلے 2-1 سال میں جس کا تعلق ہمارے ڈومیسٹک پولیٹیکل لینڈسکیپ سے ہے, اور پھر الیکشن 2024 اور اس میں یوتھ کی پارٹیسپیشن اور یوتھ کا ایک پرٹیکولر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اور مائنڈ سیٹ رکھنا, اور پھر جو آپ کی سول اور ملٹری ٹاپ اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن اور لیڈرشپ ہے ان کا اس مائنڈ سیٹ سے ڈفرینٹ اوپینین رکھنا نا. تو یہ اصل میں اس کے بارے میں ہے کہ جی آج کل کا جو ڈیجیٹل ایکٹیویزم ہے اس نے جو جین زی ہے اس کو انہوں نے انفارمیشن تو دے دی ہے, تو پرہیپس ان کی انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیپر نہیں ہے, اتنی ویل انالیٹیکل نہیں ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس وقت ینگ جنریشن کا اور بظاہر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں یہ اس سے متعلق آیا, تو یہ میرے لیے ایز مینٹور ایک سرپرائز کویسچن تھا. رائٹ سر. تو میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹ سر, تھینک یو سر. اچھا سر, یہ جو پاکستان افیئرس کا پیپر ہے CSS 2026 کا, اس کا سر اگر میں پہلا کویسچن اگر میں دیکھتا ہوں تو اس نے کہا ہے کہ جس کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم کلائمیٹ شاکس, ریپڈ پاپولیشن اینڈ گورننس ایشوز کو فیس کر رہا ہے, تو اس کے لیے کون سی پالیسیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو آپٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں 2-3 ٹاپکس ہوتے ہیں جو ایس اے کی تیاری میں اور پاک افیئرز کی تیاری میں اکثر اچھے ایسپرنٹس کرتے ہیں, جیسے گورننس کرائسس ان پاکستان. اب کلائمیٹ چینج کا ٹاپک پریپیئر ہوگا تو اس کی ایک ڈائمنشن انٹرنیشنل ہے, ایک ریجنل ہے ساؤتھ ایشیا پہ, اور ایک پاکستان کی خود کی ہے. اسی طرح ٹیررزم کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز سے جڑا ہوا ہے, پھر آپ کے فارن پالیسی چیلنجز بھی ہیں. تو یہ پاکستان افیئر کی وہ سائیڈ ہے جو اس کو بالکل صرف پاکستان افیئر نہیں بلکہ ایک ایسا پیپر بنا دیتی ہے کہ اس سے آپ کو ایس اے میں بھی فائدہ ہوتا ہے, اور جو بھی آپ نے آپشنل رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ پولیٹیکل سائنس ہے چاہے وہ IR ہے اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میرے خیال سے تو جو اچھے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ان لائنز پہ تیاری کی ہے, بس اس نے پوچھ یہ لیا ہے کہ یہ سارے چیلنجز پاکستان کی اسٹیٹ کو اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ پاکستان کو اپنے پالیسی میں کیا چینجز لانے چاہیے یا کون سی پالیسی فالو کرنی چاہیے کہ ہم ان چیلنجز کو ایز اے اسٹیٹ اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکیں. سر یہ جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے, جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے پوڈ کاسٹ میں اس بارے میں بات کی, جو US اسرائیل وار ہے اسی کے مطابق اس سے پہلے یہ تو وار اب اسٹارٹ ہوئی ہے نا, CSS 2026 میں ایک کویسچن آ رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے غزہ پیس پلان کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے. تو پیلسٹینین ایشو کا آپ کے اکارڈنگ کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے اکارڈنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیا میٹر 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ سر؟ دیکھیں پیلسٹائن ایک بہت کمپلیکس ایشو ہے, اور یہ جو بورڈ آف پیس ہے جس دن سے یہ بنا ہے یہ تب سے ہی کانٹروورشل ہے, اور اس کا نام ہی بڑا کانٹروورشل ہے بورڈ آف پیس. یعنی آپ نے پیس کا بورڈ رکھ لیا, بعض لوگ کہتے ہیں ایک پیرالل اسٹرکچر ریز کیا جا رہا ہے UN کے الانگ سائڈ. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا ازمپشنز ہیں یا ایگزیجریشنز ہیں. ابھی تک پیس انفارچونیٹلی ہو کوئی نہیں پا رہا, اور جو ہے پیس بورڈ کی کوئی سکسیس بھی ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر اس نے کوئی تھوڑی بہت پروگریس کرنی بھی تھی تو جو موجودہ ایران اسرائیل امریکہ وار چل رہی ہے یہ اب ایشو ہی بیک برنر پہ چلا گیا ہے. تو مجھے تو آنے والے 5-6-7 سالوں میں ایز سچ کوئی پیلسٹائن ایشو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور ایکسپینشن آف اسرائیل ہی نظر آ رہی ہے. باقی یہ ہے کہ سیاست میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی, جیسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہونا وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے. سر یہ CSS 2026 کے جو
پیپر ہے پولیٹیکل سائنس کا, اس میں سر ایک چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پولیٹیکل سائنس میں بھی اس نے ایٹ لیسٹ 5 to 6 کویسچن جو ایسے پوچھے ہوئے ہیں جو آئی آر کی ڈومین میں آ رہے ہیں. پیپر 2 میں پوچھے, میں نے دیکھا ہے پیپر 2 میں. تو سر یہ پیپر 2 میں پولیٹیکل سائنس کے آئی آر لے کے جانے کا کیا مقصد ہے ایگزامینر کا؟ دیکھیں اس میں کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں, اچھا ویسے کم لوگوں کو پتہ ہے, میں نے کچھ عرصہ پولیٹیکل سائنس بھی پڑھایا ہوا ہے, بٹ میں آئی آر کے نام سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں. تو پولیٹیکل سائنس کے سلیبس میں آئی آر لکھا ہوا ہے, مطلب اتنا بڑے پیمانے پہ آئی آر نہیں ہے شامل جتنا 200 مارکس کا ہے, لیکن اس کا ایک کچھ حصہ ضرور ہے. مثال کے طور پہ بڑے ایونٹس جیسے کولڈ وار کا ایونٹ ہو گیا, یو این کا بننا اور یو این کی ریفارمز, اور یو این جو آج تک مسئلے حل نہیں کر سکی, کشمیر ہے, پیلسٹائن ہے, اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. اور پھر پاکستان کا جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ انٹر لنک ہے, یعنی ہماری کنٹریبیوشنز کیا رہی ہیں یا ہمیں مسائل بین الاقوامی دنیا کے ساتھ انگیج کرنے میں کیا رہے ہیں. تو یہ سوال اکثر پوچھے جاتے رہے, بٹ اس دفعہ کیا تبدیلی آئی؟ اس دفعہ تبدیلی یہ آئی کہ اس نے پیپر 2 میں بہت سارے سوال آئی آر والے پولیٹیکل سائنس میں پوچھ لی ہیں. پہلے وہ 1 پوچھتا تھا یا 2 پوچھتا تھا, اس دفعہ زیادہ پوچھ لی ہیں. 8 میں سے 6 کویسچن اس نے آئی آر کے پوچھے ہوئے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے. جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ پولیٹیکل سائنس رکھنا چاہتے ہیں, اگر ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ انہوں نے پی ایم ایس بھی دینا ہے, سی ایس ایس بھی دینا ہے, ضرور رکھیں. بٹ ود ان پولیٹیکل سائنس آپ کو آئی آر تھوڑا سا, مطلب کوئی 30 to 40% ضرور پڑھنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ یوز نہ کریں اور اس کو بھی پریپیئر کریں. آپ کو اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلنے والا. اور باقی یہ ایک پرسیپشن ہی ہے کہ آپ ایک ہی سبجیکٹ رکھ لیں تو دونوں جگہ کام آ جائے گا. میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے پولیٹیکل سائنس سی ایس ایس میں رکھ لیتے ہیں, بعد میں جب پی ایم ایس کی باری آتی ہے تو انہیں اگر کوئی گائیڈ کرتا ہے یا کوئی سجیسٹ کرتا ہے کہ نہیں جی آپ سوشل ورک رکھ لیں, اس میں نمبر زیادہ آتے ہیں, تو اسی ٹائم پولیٹیکل سائنس چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو وہ تو کرائٹیریا ہی سارا پیچھے رہ جاتا ہے. تو فالو یور انٹرسٹ. اگر آپ کا انٹرسٹ ورلڈ افیئر میں, اگر آپ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ آپ سے چیزوں کو کریم نہیں کیا جاتا, رٹا نہیں لگایا جاتا, دین آئی آر از اے گڈ سبجیکٹ. آئی آر پڑھنے سے انالیسز اچھا ہوتا ہے. پولیٹیکل سائنس از مدر آف آل سبجیکٹ, نو ڈاؤٹ, بٹ اس کے اندر بھی آئی آر آپ کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ نے سی ایس ایس میں اچھا پرفارم کرنا ہے. یہ پیپر ہمیں یہی بتا رہا ہے. رائٹ سر. یہ کویشچن ایک یہ جو ہے یہ میرے مائنڈ میں ہے, یہ میرا اپنا ایک کویشچن ہے سر, ایز اے بینگ اے سی ایس ایس ایسپیرنٹ. سر اگر میں یہ کہوں کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ پولیٹیکل سائنس کے بھی لیکچرر ہیں یو ایل میں اور آئی آر کے بھی ہیں, تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک فریشر کو, سی ایس ایس پرسن کو آئی آر کی طرف جانا چاہیے یا پول سائنس کے لیے, کیونکہ سی ایس ایس 2026 کے پیپر کو دیکھ کے مجھے تو یہی آئیڈیا ہوا ہے جن بچوں نے آئی آر کو رکھا ہے, جن بچوں نے اس کو آپٹ کیا وہ بہت بینیفٹ میں رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں جی, میرا اوپینین بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. دونوں پیپر بہت اچھے ہیں, پولیٹیکل سائنس بھی آئی آر بھی. رائٹ, اب میں تھوڑا سا باعث تو نظر ہی آؤں گا کیونکہ میں آئی آر پڑھاتا ہوں, لیکن میں اس کے اگینسٹ بھی نہیں جانا چاہتا پولیٹیکل سائنس کے. جن اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ ہے فلاسفی میں, جن کی فلاسفی سے دوستی ہو سکتی ہے, رائٹ, وہ پولیٹیکل سائنس ضرور رکھیں. رائٹ سر, ٹھیک ہے. اور جن کا انٹرسٹ ہے ورلڈ افیئرز میں, کیونکہ کرنٹ افیئر ہم سے بچے پڑھتے ہیں نا, ادھر اسٹوڈنٹ کتنے سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں ورلڈ ٹائمز میں, بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کی انکلینیشن بڑی ویزیبل نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہیں ورلڈ افیئرز والے ٹاپکس بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو آئی آر کی طرف جانا چاہیے. رہ گئی بات تھیریز کی, تو تھیریز اینڈ فلاسفی پارٹ آف پولیٹیکل سائنس, دیز parts are equally challenging for any CSS aspirant. رائٹ سر. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, آپ کو اتنا ہی ٹف ٹائم ملے گا. اور یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جی آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یا آپ نے MBBS کیا ہوا ہے, یا آپ نے MBA کیا ہوا ہے, یا آپ کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. ادھر CSS میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا ہے سچ. ان کے لیے آئی آر بھی اتنا ہی نیا ہے, ان کے لیے پولیٹیکل سائنس بھی اتنا ہی نیا ہے. میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ CSS کی تیاری کر لیتے ہیں تو CSS اچھا خاصا ایک کمپریہنسو ایگزام ہے. اس کے بعد جب آگے آپ PMS کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سبجیکٹ چینج کرنا پڑ بھی جاتا ہے تو وہ 15 دن 18 دن 20 دن سے زیادہ کی گیم نہیں ہوتی. مطلب اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیں کہ جی چونکہ PMS میں پولیٹیکل سائنس ہے اس لیے ہمیں لگتا تو آئی آر اچھا ہے پر ہم مجبوراً نہیں رکھ رہے. تو ڈونٹ کل یور انٹرسٹ, دس واٹ آئی ایم سیئنگ. باقی یہ ہے کہ آئی آر کا پیپر, پولیٹیکل سائنس کا پیپر, کرنٹ افیئرس کا پیپر, پاک افیئرس کا پیپر, ایسے اس دفعہ بہت زیادہ انالیٹیکل,
پالیسی اورینٹڈ پلس آئی آر اورینٹڈ تھے، اور اس کی وجہ شاید ایئر 2024 اور ایئر 2025 کے جیو پولیٹیکل ایونٹس ہیں. اور ہم پاکستان تو دیکھیں، ہم ہمیشہ سے جب سے ہم ایز اے اسٹیٹ ورلڈ میپ میں آئے ہیں، ہم ورلڈ افیئرز میں کسی نہ کسی طریقے سے لائم لائٹ میں ہی رہتے ہیں. رائٹ سر ایک اسٹوڈنٹ اپنا پالیسی میکنگ سجیشن کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ گڈ. پالیسی میکنگ یا پالیسی سجیشنز تب بہتر بنائی جا سکتی ہیں جب اسٹوڈنٹ پالیسی کو جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اسے پڑھ لیں گے. اگر انہوں نے ایک ٹپکل تیاری کی ہوئی ہے کہ جو ایک ریڈ آؤٹ انہیں ٹیچر سے ملا، انہوں نے وہ پڑھا اور بس اسی پہ ریلائی کر لیا، خود سے کچھ ایفرٹ نہیں کی، تو پھر ایگزامینر کسی بھی ڈائمنشن میں کوئی سرپرائز دے سکتا ہے. اور یہ جو پالیسی والا سرپرائز اچھا خاصا بڑا سرپرائز تھا. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جب بات آئے فارن پالیسی کی، جب بات آئے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کی، اور اب تو 18th امینڈمنٹ والے کویسچن کو میں دیکھوں گا تو اس نے کمال ہی کر دیا. پاک افیئرز میں کویسچن پوچھا ہے 18th امینڈمنٹ کا، اور پوچھ لیا پبلک پالیسی کے کانٹیکس میں، یعنی ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کے بارے میں پوچھا ہے. اب جس نے جی پی پی رکھا ہوگا، گورننس اینڈ پبلک پالیسی، اس نے شاید ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو تھوڑا پبلک پالیسی کی اورینٹیشن میں پڑھا ہوگا، ادروائز کسی نے نہیں پڑھا ہونا. یہ کویسچن سب چھوڑ کے آئیں گے، حالانکہ 18th امینڈمنٹ والا پارٹ سب کو آتا ہے. تو سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ کو ہر پیپر میں سرپرائز ملنا ہے، ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ سرپرائز آنا ہے. اور پالیسی کے اوپر آپ اچھا کامنٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ پالیسی ڈاکیومنٹ کو پڑھیں گے. مثال کے طور پہ دسمبر کے مہینے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پالیسی جاری کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آف یو ایس. اس کے کوئی 21 دن بعد جنوری کے شروع میں نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی آف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یہ 2 پالیسی ڈاکیومنٹس آئے. اب کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگلے سال کرنٹ افیئر میں ٹرمپ کی پالیسی، چاہے وہ فارن پالیسی ہے چاہے وہ یہ والی پالیسیز پہ کامنٹ کر ہی نہیں سکتا اگر اس نے 25 پیجز کے یہ جو 2 PDF ڈاکیومنٹ ایزیلی گوگل پہ اویلیبل ہیں خود نہ پڑھے ہوئے ہوں. رائٹ سر. تو پھر آپ پالیسی سجیشن دے سکیں گے. ڈیفینیٹلی، یہ ہے بات. ڈیفینیٹلی سر. سر اگین آئی آر کا پیپر جو CSS 2026 کا، اس میں اگین وہی بات ہوئی ہے کہ سر 90% پیپر جو ورڈ ٹائمس کے موک کے ساتھ میچ کر رہا ہے، یعنی کہ جو آپ نے کویسچنس دیے ہیں. تو سر اس میں سے ایک کویسچن میں آپ سے یہ اس کا تھوڑا سا رف آئیڈیا آپ سے لینا چاہوں گا کہ اینالائز ہاؤ دا اسکوپ آف آئی آر ہیز ایکسپینڈیڈ ود دا رائز آف نان اسٹیٹ ایکٹر ان جیو پولیٹکس. ہاں جی. اچھا، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والا کویسچن اس دفعہ نا بڑا آؤٹ آف دا بلو ہو کے کرنٹ افیئر میں بھی آ گیا ہے. وہ جو NGOs والا کویسچن ہے، مجھ سے بہت اسٹوڈنٹ نے پوچھا سر یہ کیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی اب اس نے آئی آر والی چیز پکڑا دی ہے آپ کو ادھر کرنٹ افیئر میں. جن کا نہیں بھی تھا آئی آر تو ان کے لیے چیلنج تو ہوگا. تو سیکنڈری ایکٹرز جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز میں NGOs بھی فال کرتی ہیں اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی فال کرتی ہیں اور ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز بھی فال کرتی ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ جی آئی آر کے سبجیکٹ کا اسکوپ کس طریقے سے بڑا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے آ جانے سے، تو اس میں دیکھیں 9/11 کے بعد سے لے کے ٹل ٹوڈے پوری دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو ٹیچنگ کے اندر چینجز آئے ہیں، جو نئے سب فیلڈز، سب سبجیکٹس ود ان آئی آر، جیسے پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز ہے، جیسے انٹروڈکشن ٹو ٹیررزم اینڈ سیکیورٹی ہے، اس طرح کے جو سبجیکٹس نئے ایڈ ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں ایڈ ہوئے؟ یہ اس لیے ایڈ ہوئے کہ 9/11 نے پوری ورلڈ پالیٹکس کا پیراڈائم چینج کر دیا. ٹیررزم کا سارا سین نان اسٹیٹ ایکٹرز سے ایسوسیٹڈ ہے. القاعدہ کیا تھا؟ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھا. TTP کیا ہے؟ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات اس نے پوچھی ہوئی ہے. سر یہ جو پیپر 2 ہے، پیپر 2 میں جو CSS 2026 آئی آر کا جو پیپر 2 ہے، اس میں سر ایک کویسچن آیا جو بچوں کو کافی تنگ کر رہا تھا. وہ یہ ہے سر کہ اسیس دا امپلیکیشنز آف ریوائول آف ملٹی پولیرٹی فار میڈیم اینڈ اسمال پاورز. How have the states such as Turkey, Saudi Arabia, Brazil and Pakistan leveraged the shifting structure of global powers? IR paper 2 mock 2 World Times Institute. Definitely sir. جا کے دیکھ لیں. Definitely sir. بس برازیل اسٹیٹ اس میں نہیں مینشنڈ ہے، باقی ساری اسٹیٹس کے نام بھی وہی ہیں جو ہم نے کیے تھے ادھر. ٹھیک ہے جی سر. رائٹ. تو بتانے کا اس میں مقصد یہ ہے کہ ایگزامینر کی عادت ہوتی ہے آپ کو تھوڑا آف ٹریک لے کے جانا. میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت سیمینارز، ورک شاپس، ڈسکشنز، ایونٹس ہو رہے ہیں نئے ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کو سمجھنے کے لیے. اور وہاں پہ زیادہ 3 اسٹیٹس ڈسکس ہو رہی ہیں، US، رشیا اینڈ چائنا.
رائٹ سر. لیکن کہیں کہیں یہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو مڈل پاورز ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہوگا پوری دنیا میں. رائٹ سر. رائٹ. تو اب مڈل پاورز جو وہی اسٹیٹس ہیں جن کے آپ نے اس کویسچن کے مطابق نام لیے ہیں. تو یہ میں نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا تھا. مطلب کوئی 1 سپٹمبر 2025 سے لے کر کے 15 جنوری 2026 تک جتنے ایسپیرنٹس نے مجھے کانٹیکٹ کیا, جتنوں نے مجھ سے پڑھا, جتنوں کے میں نے پیپر چیک کیے, جب انہوں نے مجھ سے سجیشن مانگی میں نے انہیں یہی کہا, کیونکہ مجھے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر, میں خود کو اسٹوڈنٹ آف آئی آر ہی کہتا ہوں. رائٹ. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف آئی آر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ والا سرپرائز آ سکتا ہے, کیونکہ ایوری بڈی از فوکسنگ آن US, رشیا اینڈ چائنا. تو بس اللہ کا کرم ہے, آ گیا. رائٹ سر. رائٹ سر. رائٹ سر. سر ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار یور ڈسکشن سر. تو یہ تھی سر وقاص اقبال سے ہماری پاس پیپر CSS 2026 پہ خاص کر کے گفتگو. اور اگر آپ کو اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں. تو ملتے ہیں WTI کے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. اللہ حافظ.